صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے 70 تک شاخیں اور برانچز ہیں. فرمایا کہ ان میں سے ایک شعبہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ اور برانچ ہے. گویا کہ جس میں شرم و حیا نہیں، جو بد کردار ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، سمجھے کہ اس کے ایمان میں بھی نقص ہے. فإن الحیاء من الایمان. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. شرم و حیا یہ کسی انسان میں اگر آ جائے تو اس سے خیر اور نفع اور فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. مطلب کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ. شرمیلا ہونا، لڑکیوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھنا، ان سے بے باکی کے ساتھ باتیں نہ کرنا، اور اسی طرح لڑکیوں کا اپنے کزنوں سے، کلاس فیلو سے، محلے داروں سے، کسی بھی جگہ لڑکوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ بے باک طریقے سے گفتگو نہ کرنا، بلکہ ہیزیٹیٹ کرنا اور شرم و حیا محسوس کرنا اور ان کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ آنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے بچوں کے والدین نام نہاد مسلمان وہ اپنی بیٹیوں کو خود مجبور کرتے ہیں کہ تو خبردار اپنے کزن کے سامنے اگر پردہ کر کے آنے کی کوشش کی تو. اور وہ خود کہتے ہیں اگر کسی کی بیٹی گانا گائے اور اسکول کالج میں کسی ڈانس میں، کسی کنسرٹ میں حصہ لے، بے حیائی کے کسی پروگرام میں، تو مائیں اور کئی تو دیوس باپ بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میری بیٹی تو بڑی کانفیڈنٹ ہے. لعنت ہے اس کانفیڈنس پر اور اس کانفیڈنٹ ہونے پر کہ جس سے آپ کے بیٹے بیٹی کی شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے اور اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگ جائیں اور وہ مردوں کے سامنے بن سنور کر ان کی مجلس کو خوشگوار کرے، اور آپ کی بیٹی کے اس ڈانس سے اور گانے بجانے سے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے وہاں موجود لڑکے شوٹنگ کریں اور نعرے کسیں اور اس کی تعریف کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے. یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی بیان کیا ہے تو شرم و حیا کو بیان کیا ہے. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم و حیا کی اہمیت کو اس حد تک بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بات من کلام من نبوہ، یہ سارے نبیوں کے کلام میں سے ایک کلام ہے جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں. اور وہ بات کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اے انسان، اے نوجوان، جب تیرے اندر شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، تو بے باک ہو جائے، تو بے شرم ہو جائے، تو پھر سمجھ کہ تو اسلام کی طرف سے فارغ ہے، تیرا جو جی چاہتا ہے کر.